شہرزاد بائے سائمہ اکرم چودھری، ایپیسوڈ نمبر 3۔ آستانہ مراد علی شریف پر آج آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مزار کے احاطے میں لگی کیکر کی درخت پر منت کے رنگ برنگے کپڑوں کی ٹلیاں لٹک رہی تھیں، اور ایک دو ٹہنیوں پر تو بے اولاد عورتوں نے چھوٹے چھوٹے پنگوڑے لٹکائے ہوئے تھے۔ مری کے اس گاؤں میں واقع اس مزار پر موجود خواتین میں تعلیم اور شعور کی کمی اور عقیدت کی فروانی تھی۔ اسی مزار کے صحن میں بنے چبوترے پر شیشم کے درخت کا گھنا سایہ تھا، اور میلی سی دری پر بیٹھا سائیں بابا کا سر وقفے وقفے سے جھولتا رہتا، گلے میں رنگ برنگے موتیوں کی ڈھیروں مالائیں اور سبز رنگ کا چوغا جو جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ موم کو پتہ نہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی۔ شہرزاد نے خوف بھرے انداز میں ٹینا بیگم کی طرف دیکھ کر سوچا، جو مزار کے احاطے میں رکھے لکڑی کے باکس میں اچھی خاصی رقم ڈالنے میں مصروف تھی۔ خواتین کا ایک گروہ سائیں بابا کے ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھا تھا، اپنے لیے دعائیں کرنے کی التجائیں کرنے میں مصروف تھا۔ شہرزاد کو یہاں آ کر عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ٹینا بیگم کے ایک دفعہ ہی کہنے پر ان کے ساتھ چلی آئی تھی، لیکن اس قدم کی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ حق مولا! سائیں بابا کو ایک دم جوش آیا اور بلند آواز میں نعرہ لگا کر مزار کے احاطے میں گول گول چکر کاٹنے لگے، جبکہ مزار میں موجود مریدنیاں عقیدت بھری نگاہ سے انہیں دیکھنے لگیں۔ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں سائیں بابا، ایک خاتون کا جملہ شہرزاد کی سماعتوں میں پہنچا اور اس نے ناگواری سے کھڑے پہلو بدلا۔ موم پلیز چلیں۔ شہرزاد کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ مسز بخاری بتا رہی تھی، بڑی متبرک جگہ ہے، یہاں سے کوئی نامراد نہیں جاتا۔ ٹینا بیگم پسینے سے شرابور مڑ کر بولی۔ اچھے خاصے سرد موسم میں بھی کچھ دیر دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے دونوں کو پسینہ آ گیا تھا۔ مرادیں پوری کرنے والی ذات اوپر ہے، آپ لوگ خواہ اسے زمین پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا ذکر ذرا بلند آواز میں کر گئی۔ اتنے سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود اس کے عقائد خاصے پختہ تھے۔ سائیں بابا جو وجد کے عالم میں گول گول چکر کاٹ رہے تھے، ان کو کرنٹ سا لگا، اور ان کے متحرک قدموں کی گردش ایک لمحے میں رکی، اور وہ بڑی سرعت سے شہرزاد کے عین سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ سارا ڈھونگ اوپر والے کا ہی ہے پتر، ہم تو اس کے ہاتھ کی بنائی وہ کٹ پتلیاں ہیں جنہیں وہ آسمانوں پر بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے چلاتا ہے۔ خود کو اس کے اشاروں پر چلنا سکھا، ورنہ دنیا تیری ڈگڈگی بجا دے گی۔ وہ اس کے پاس آ کر پراسرار انداز میں گویا ہوا۔ بدبو کا ایک بھگوکا شہرزاد کی ناک سے ٹکرایا اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ منہ کی بدبو سے نہیں، اندر کی غلاظت سے ڈر، جو قبر نے بچھوؤں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ سائیں بابا نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا زمین پر مارا اور اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک دفعہ پھر عالم وجد میں رقص کرنے لگا۔ شہرزاد کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ اڑتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی اور جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ربط تھیں۔ اوہ مائی گاڈ، بہت رش تھا آج۔ ٹینا بیگم بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے لی ہوئی چادر لاپرواہی سے اتار کر سیٹ پر پھینکی اور منرل واٹر کی بوتل کھول کر پانی پینے لگی۔ کون سی دعا کرانے آئی تھی آپ؟ شہرزاد نے ہلکی سی ناگواری سے اپنا بیگ کھول کر سن گلاسز نکالے۔ رومی کی مینٹل کنڈیشن میں بہتری لانے کی۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ واٹ؟ شہرزاد کو جھٹکا لگا اور وہ مڑ کر موم کا چہرہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین ہے اس کا دل میری طرف پلٹ آئے گا۔ ماں ہوں میں اس کی، دل دکھتا ہے میرا اس کی حالت کو دیکھ کر۔ ٹینا بیگم کی آواز بھرا گئی۔ آپ کو اسے کسی اور سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ شہرزاد نے محتاط انداز سے مشورہ دیا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی میرے ساتھ۔ ان کی صاف گوئی میں دل دکھاتی رنجیدگی شامل تھی۔ اوکے، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ شہرزاد نے موم کو دلاسا دینے کے لیے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا، لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچی تو ایک صاف شکل مرحلہ ان کا منتظر تھا۔ گیٹ سے پوش کی طرف جانے والی روش پر 2 بڑے سرخ رنگ کے گملے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، اور مالی منہ بناتے ہوئے سارا کچرا سمیٹ رہا تھا۔ یہ کس نے توڑے ہیں؟ ٹینا بیگم اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مالی پر برسی۔ ہارون صاحب نے۔ مالی نے ہلکا سا جھجک کر جواب دیا۔ اس باسٹرڈ کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ آج پہ کچھ چڑھا آیا ہوا احمق انسان، ٹینا بیگم سلک کر بولی، جبکہ شہرزاد ایک متاسفانہ سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کی موم کے اس شوہر کے ساتھ ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی لندن میں، اور وہ اسے پہلی نظر میں اچھے نہیں لگے تھے۔ اللہ نے بھی چن چن کر نمونے لکھ دیے میری قسمت میں۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑے، مزاح انداز سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہ اندر کی جانب بڑھی، اور شہرزاد کو مجبوراً ان کی پیروی کرنی پڑی۔ ٹینا بیگم نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، ہارون رضا مشتعل انداز میں ان کی جانب لپکے۔ وہ شہرزاد کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کی موجودگی میں ان کا سارا دھیان انہی کی طرف رہتا تھا۔ بلاؤ اپنی اس گندی اولاد کو، جس سے پورے شہر میں بغیرتی اور بے حیائی کی ایک داستان رقم کر دی ہے۔ ہارون رضا نے ہاتھ میں پکڑا پیپسی کا ٹن پیک بڑے غصے سے دروازے کی طرف اچھالا، جو شہرزاد کے عین قدموں میں آ گرا۔ کس کو؟ رومیسا کو؟
ٹینا بیگم کا دل دھک کر کے رہ گیا. ابھی تو انہیں مزار پر چڑھائے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے. ظاہر ہے وہی تو ہے جس نے تمہارا سکون برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے. وہ بیزاری سے گویا ہوئے. کیا کیا ہے اس نے؟ ٹینا بیگم کی آواز قدرے مدھم ہوئی. دیکھو ذرا اپنی ولگر بے حیا بیٹی کا کارنامہ. ہارون رضا شہزاد کی موجودگی بے خبر اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹیب پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگے. شہزاد کو اپنی بہن کے لیے ہارون کا جملہ اور لہجہ سخت برا لگا لیکن وہ مسلسل خاموش رہی. کچھ پتہ بھی تو چلے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ. ٹینا بیگم کے عزت کا پیمانہ لبریز ہوا. وہ دکھاؤں گا جسے دیکھ کر ہوش اڑ جائیں گے تمہارے اور اگلے کئی سال تک تم دنیا والوں سے منہ چھپاتی پھرو گی. ہارون رضا کے متنفر لہجے میں کچھ تھا جو شہزاد کا بھی دل دہلا گیا. وہ بھی چند قدم آگے بڑھائی. ٹینا بیگم کی نظر ٹیب پر کھلے فیس بک کے پیج پر پڑی اور ان کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا. وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر خوفزدہ انداز میں ایسے پیچھے ہٹی جیسے کوئی بہت بڑا عفریت دیکھ لیا ہو. بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گھن گرج میں دیوتاؤں کا سا غضب تھا. موسلادھار بارش لگتا تھا آج اپنے ساتھ ہی ہر چیز کو بہا کر لے جائے گی. شہزاد نے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ یہ طوفان اپنے ساتھ اس ساری ذلت اور رسوائی کو بھی بہا کر لے جائے جو اس کی خاندان کا مقدر بننے والی تھی. وہ سر اٹھائے گلاس ہاؤس سے باہر بارش میں شور مچاتے درختوں اور جھومتی ہوئی شاخوں کو دیکھ رہی تھی. اس کی نگاہیں باہر کے مناظر پر اور ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا. وقت جیسے ٹھہر گیا تھا. کمرے میں موت کا سناٹا تھا. ہر طرف خوف کے نادیدہ سائے رقصاں تھے. شہزاد اور ٹینا بیگم کے وجود کو آنے والی لمحوں کا خوف کسی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا. وہ دونوں کبھی بے چین انداز سے ٹہلنے لگتی اور کبھی سر تھام کر صوفے پر بیٹھ جاتی. کلاک کی ٹک ٹک ان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. شام کے 7 بجنے والے تھے اور رومی کا دور تک کچھ پتہ نہیں تھا. عموماً اس کے آنے جانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ زیادہ تر گھر میں ہی پائی جاتی تھی اور آج تو اس نے اپنا سیل فون بھی پاور آف کر رکھا تھا. کہاں رہ گئی ہے وہ؟ شہزاد بے چین ہوئی. کہیں بیٹھ کر پھر کوئی اور نیا بےہودہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہوگی. ٹینا بیگم کا تلخ لہجہ اس کی کنپٹیوں میں گرم سیال مادہ دوڑا گیا. میں سمجھاؤں گی اسے. شہزاد دھیمے سے شکست خوردہ لہجے میں گویا ہوئی اور وہ جیسے سمجھ ہی جائے گی. انہیں رومی کے متعلق کسی کچھ فہمی نہیں تھی. اسی وقت ٹینا بیگم کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی. وہ دونوں خوف سے ایسے اچھلی جیسے کمرے میں کسی نے بم کی موجودگی کی اطلاع دے دی ہو. ہیلو. انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مرے انداز میں کال اٹینڈ کی. ٹینا کہاں ہو تم؟ دوسری جانب اس افتخار کے بے چین انداز پر ان کا دل بری طرح دھڑکا. یہی ہوں خیریت. انہوں نے دانستہ محتاط انداز اپنایا. سماول تو بہت ہی عجیب باتیں بتا رہی ہے مجھے رومیسا کے متعلق. سچ پوچھو مجھے یقین نہیں آ رہا. دنیا کے منہ کھل چکے تھے اور مسز افتخار کی کال اس بات کا پہلا ثبوت تھی. ان کی بیٹی سماول رومیسا کی کلاس فیلو تھی اور دونوں فیملیز کا اچھا ریلیشنشپ تھا آپس میں. کیا؟ اذیت سے ٹینا بیگم کا چہرہ تاریک ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات ان کی سوشل سرکل میں پھیل چکی تھی. کیا تمہیں نہیں پتا؟ دوسری طرف وہ حیران ہوئی. نہیں. انہوں نے بری طرح دھڑکتے دل پر قابو کر بمشکل کہا. یہی کہ رومیسا نے فیس بک پر رومی سہگل کے نام سے کوئی پیج بنایا ہے. اور وہ ہلکا سا جھجک کر رکی. اوہ اچھا. مجھے نہیں ہوا. کیا ہوا؟ تمہیں فوراً دیکھنا چاہیے ٹینا. وہ تو لگتا ہے اس لڑکی سے بہت انسپائر ہے. کیا نام تھا اس کا بھلا سا جس کا اس کے بھائیوں نے مرڈر کر دیا تھا؟ وہ جو سوشل میڈیا کوئی بنی رہی تھی بہت عرصے. مسز افتخار جس کا نام لینا چاہ رہی تھی. ٹینا بیگم جانتے ہوئے بھی وہ نام اپنے لبوں پر لانا نہیں چاہتی تھی. اوکے میں دیکھتی ہوں. انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کرنی چاہیے. تمہیں لازمی دیکھنا چاہیے. سہگل فیملی کا ایک نام ہے شہر میں. رومی کی اس حرکت سے بہت برا امپریشن جائے گا. مسز افتخار نے اس دفعہ کھل کر کہا. تمہیں پتا تو ہے وہ ہمیشہ سے پرابلم چائلڈ بنی رہی ہے میرے لیے. انتہا کی ضدی ہے. وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ گئی. اینی ہاؤ وہ اگر شوز میں آنا چاہتی ہے تو اس کو کسی اچھے پروجیکٹ کے ذریعے لانچ کر دو. تمہارے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے لیکن اس طرح کی بولڈ ویڈیوز کے ذریعے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں. اور ویسے بھی شہر میں تمہارا ایک نام ہے بلکہ تم تو ایک برانڈ نیم بن چکی ہو. اس کی بات سن کر ٹینا بیگم کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے وجود میں چنگاریاں بھر دی ہوں. جی مسز افتخار دیکھتی ہوں کیا معاملہ ہے اس وقت ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے مجھے. کل کلب میں ملاقات ہوگی. انہوں نے مشکل جان چھڑا کر فون بند کیا لیکن ان کا دھواں چہرہ شہزاد کو ساری انکئی سنا گیا تھا. موم کیا ہوا؟ وہ فوراً اٹھ کر بھی قریب آئی. مائی گاڈ کیسے فیس کروں گی میں دنیا کو. اسے لگا جیسے وہ ابھی اپنے بال نوچ لیں گی. ٹیک اٹ ایزی موم. شہزاد ان کے یکبستہ ہاتھوں کو اپنے نرم گداز ہاتھوں میں دے کر سہلانے لگی. اس قدر ڈیگریڈ کر لے گی وہ خود کو میں سوچ بھی نہیں سکتی. ٹینا بیگم کے لبوں سے ایک سلگتی ہوئے سانس نکل کر دم توڑ گئی. میں نے کہا تھا اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. اس نے ہلکا سے جھک کر کہا. اور مجھے لگتا ہے اب اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہے.
دماغ گھما دیا ہے میرا، اللہ جانے کس گناہ کی سزا ہے۔ شہزاد کو بھی ساختہ ان پر رحم آ گیا۔ باپ تو مر گیا اس کا، وہ عذاب ڈال گیا میرے سر پر۔ وہ سر پکڑے ایک دفعہ پھر گلاس وال کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لیکن موم اب طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا اسے، ایسا ہینڈل کروں گی کہ یاد رکھے گی ساری زندگی۔ وہ تلخ لہجے میں مزید گویا ہوئی، میری دی گئی ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے یہ سب۔ جی چاہتا ہے ٹانگیں توڑ کر بستر پر ڈال دوں اسے، تاکہ ایسی حرکتیں کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ موم پلیز، ان کے لہجے سے چھلکتی صفاقی شہزاد کو دہلا گئی۔ اسی وقت ٹینا ہاؤس کے گیٹ پر رومی کی گاڑی کا تیز ہارن تیز آواز میں بجا اور بجتا ہی چلا گیا۔ اس کی پارا صفت طبیعت کسی کا کام میں تاخیر برداشت نہیں کرتی تھی۔ چوکیدار نے بڑی مستعدی سے گیٹ کھولا اور رومی کی ہونڈا سیوک میزائل کی طرح اڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑی قوت سے بریک لگائی اور فضا میں ٹائروں کے چرچرانے کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ الٹوں کی پٹھی۔ ٹینا بیگم غصے میں وہ سارے مینرز بھول جاتی جو وہ اکثر و بیشتر رومی کو یاد کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ موم پلیز ڈونٹ لوز یور ٹیمپر۔ شہزاد کی سرگوشی نما آواز ابھری، شٹ اپ۔ وہ اسی پر برس پڑی، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے اس پاگل لڑکی نے میرا، اور تم کہہ رہی ہو میں نارمل ہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ ذائقہ اندر لہجے میں گویا ہوئی، سچویشن مزید خراب ہو جائے گی۔ وہ معطل امکان انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو واٹ؟ ان کی لہجے میں بیزاری در آئی۔ سٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور رومی اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کو تو دونوں کو لگا کہ وہ اپنے آوازوں میں نہیں ہے۔ متورم سوجی ہوئی آنکھیں، ملگجی ہوئی شرٹ کے ساتھ اس نے کئی دن پرانی جینس پہن رکھی تھی، ہاتھ میں قیمتی امپورٹڈ ڈنہل برانڈ کا سگریٹ تھا۔ شہزاد کو اس کا حلیہ دیکھ کر دھچکا لگا، جبکہ ٹینا بیگم کا دل چاہا کہ اس سے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دے۔ اس نے سوئی سوئی آنکھوں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کی چین سامنے صوفے پر اچھال دیا۔ ٹینا بیگم کے تو گویا تن میں آگ لگ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کا لہجہ درست اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ جہنم سے۔ اس نے ایک اور گہرا کش لے کر دھواں بدتمیزی سے ٹینا بیگم کے چہرے پر پھینکا۔ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑی کی ایک دفعہ تو شہزاد کا بھی دل دہل گیا، جبکہ رومی بے خوفی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کا خیال ہے اس طرح شاؤٹ کر کے آپ دبا لیں گی مجھے؟ اس کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ غصے کی شدت ان کے پورے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ ایسا غصہ کریں گی تو وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی۔ وہ استحصالیہ انداز میں ٹھاسی اور ٹینا بیگم کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ وہ تیر کی طرح رومی کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ گھما کر اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ شہزاد نے خوفزدہ انداز سے اپنا ہاتھ لبوں پر رکھ لیا، جبکہ رمیسا پر اس تھپڑ کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اس تنتنے سے اس کے ساتھ انہیں نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے تھپڑ اس کے نہیں سامنے والی دیوار پر مارا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلی تھی۔ بس یا کچھ اور؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تم؟ ان کے لب خفیف سے انداز میں کانپے اور لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی حسرت رہ گئی تو وہ بھی پوری کر لیں۔ وہ استحصالیہ انداز میں ہنسی۔ ٹینا بیگم کو ایک دم یوں لگا جیسے کسی نے ان پر سرد پانی انڈیل دیا ہو۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ ان کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات اور بھنچے ہوئے لبوں کو دیکھ کر رومی کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ پورا زور لگا کر صدمے بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ میری مرضی۔ وہ سپاٹ لہجے میں اس طرح بولی کہ شہزاد کو بھی اس پر سرد خانے میں رکھی کسی بے جان اور بے حس و حرکت لاش کا گمان ہوا، اس لیے وہ اسے پلک جھپکے بغیر دیکھنے لگی۔ تم شوبز میں آنا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں اچھے باور طریقے سے کسی مووی یا سیریل میں لے آؤں گی۔ انہوں نے اسے لالچ دیا۔ یہ باور کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے استحصالیہ انداز میں کہکا لگایا۔ کم از کم وہ نہیں ہوتا جو تم اپنی ولگر ویڈیوز کے ذریعے دکھانا چاہتی ہو دنیا کو۔ وہ خود پر قابو پا کر دائسہ تحمل بھرے انداز میں بولی۔ اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں اور لہجے سے چھلکتی بغاوت کو غصے کی چھڑی سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ فرق کیا ہے ماما؟ وہی حرکتیں آپ اپنے سوشل سرکل میں کرتی ہیں جو میں نے ساری دنیا کے سامنے کر دی۔ میں آپ کی طرح ڈبل اسٹینڈرڈ لائف نہیں گزارنا چاہتی۔ مجھے جو اچھا لگے گا میں وہی کروں گی۔ اگر زیادہ پرابلم ہے آپ کو تو بتا دیں، میں یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ ٹینا بیگم کی ایک دفعہ پھر اس کو ضبط کے پولیس ہاؤس سے گزارا، لیکن شہزاد کے اعصابات جواب دے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے رمیسا کی گاڑی کی چابی صوفے سے اٹھائی اور مضبوط قدموں سے چلتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کا بہت اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے، کیپ اٹ اپ۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولتے ہوئے ملامت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر سٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ رمیسا بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ اسے شہزاد سے اس ریئیکشن کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ نیلا آسمان سرمئی بادلوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ مغرب سے آنے والی سیاہ گھٹاؤں کو ایک دم ہی جوش آیا اور کالی سیاہ بدلیاں کھل کر برسنے لگیں۔ بارش کی جلترنگ مری کی فضاؤں میں کانوں میں رس گھولتی موسیقی کی صورت محسوس ہو رہی تھی۔ ہادی اور سعد موسم کی دلفریبی سے لطف اٹھانے کی بجائے پچھلے ایک گھنٹے سے ایک پروجیکٹ
پر مغز ماری کرنے میں مصروف تھے۔ ساتھ کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر بڑی سرعت سے چل رہی تھی اور محمد ہادی اپنی ڈائری پہ کچھ نوٹس اتارنے میں مصروف تھا۔ گھوڑے جیسی چال، ہاتھی جیسی دھم، میر ہاؤس کی جانب سے ایک دم میوزک بجا اور دونوں نے خوف بھرے انداز میں بے ساختہ کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ یار ونڈو بند کرو، لگتا ہے کسی سینی پلیکس سینما میں آ بیٹھے ہیں۔ ہادی کے لہجے پر بیزاری ٹپکنے لگی۔ سعد نے فوراً اٹھ کر کھڑکیاں بند کی، لیکن دوسری طرف سے ساؤنڈ سسٹم کی آواز فل کر دی گئی تھی۔ واٹ دی ہیل یار! محمد ہادی نے ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ پاس رکھی ڈائری پر پڑھا۔ گانے کے بول اس کے اعصاب پر کسی چابک کی طرح برس رہے تھے اور اس سے بھی زیادہ جھنجھلاہٹ اسے اس وقت ہوئی جب یہ گانا دوسری سے تیسری دفعہ پھر فضاؤں میں گونجنے لگا۔ گھوڑے جیسی چال، ہاتھی جیسی دھوم، او ساون راجا کہاں سے آئے تم؟ چک دم دم چک دم دم۔ یار کیا مصیبت ہے! ہادی نے جھنجھلا کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ لگتا ہے ان آفتوں نے پھر لان پر یلغار کر دیے۔ ساتھ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ چک دم دم چک دم دم گانے کے بولوں نے ہادی کا دماغ مزید خراب کیا۔ تم مانو یا نہ مانو، چوتھی دفعہ ایک ہی گانا لگانے کے پیچھے لڑکیوں کی کوئی نہ کوئی شرارت ہے۔ سعد نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ شرارت نہیں، خباثت ہے اس گینگ کی۔ قسم سے ایک سے بڑھ کر ایک چھچوری لڑکیاں سے بھرا ہوا ہے میر ہاؤس۔ محمد ہادی ضرورت سے زیادہ ہی تپا ہوا تھا اس لڑکیوں کی فوج پر۔ اس نکاح خانے میں کام تو ہونا نہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، آخر کس ساون راجا کو بلا رہی ہے میر ہاؤس کی شہزادیاں۔ سعد ہنستے ہوئے اٹھا اور کھڑی ہو کے کرٹن پیچھے ہٹائے۔ یہاں تو باقاعدہ فلم کا شوٹ چل رہا ہے، ذرا آ کر دیکھو۔ سعد منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ ہنسا۔ مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس نے اٹھ کر الیکٹرک کیٹل چلائی۔ گرین ٹی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ کم آن یار! سعد نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر کھڑکی کے پاس گھسیٹا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ میر ہاؤس کی لڑکیوں کو کشمیر پوائنٹ پر کھڑا کر کے زور سے نیچے دھکا دے دے تاکہ وہ ساری لولی لنگڑی ہو کر اپنے کمروں تک محدود ہو جائیں۔ در شہوار اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلائے آسمان کی برستی بوندوں کے نیچے گول گول دائرے میں گھومتی ہوئی خود کو کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ بارش کے قطرے تواتر کے ساتھ اس کے شفاف چہرے پر سفید موتیوں کی صورت برس رہے تھے۔ اس کی کزن طوبا اپنے سیل فون کے ذریعے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اور نمیرہ چھت کھولے ایک اسٹول پر بیٹھی تھی اور برآمدے میں چھوٹے میز پر ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا تھا۔ فضاؤں میں بلند آواز میں بجنے والے گانے کو گویا اس ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے، بارش ہوتی ہے، چھنک چھنک چھم چھم، کیا چیزیں ہیں یہ! محمد ہادی کے شریانوں میں خون کھولنے لگا۔ فل ٹائم انٹرٹینمنٹ! ساتھ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ اور اس کے دادا کے بکواسی بیانات سنا کرو ذرا ٹی وی پر، جیسے شرافت اور عزت کے سارے پیمانے انہی خاندان سے شروع ہو کر انہی پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محمد ہادی جل کر بولا۔ خیر ایسا بھی کوئی حاجیوں کا خاندان نہیں۔ میر خاقان کی عشقی اور عاشقی داستانیں اکثر ہی میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایمریٹس ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے موصوف۔ سعد نے اسے تازہ ترین معلومات سے آگاہ کیا۔ یہ F-16 ان کی کیا لگتی ہے؟ ہادی نے بجائی سے درشوار کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت سیاہ رنگ کا گھیردار فراک لہرا کر خود کو مادھوری دکشت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے یار! سعد نے عالمی سے کندھے اچکائے۔ دوسری طرف نمیرہ نے اٹھ کر میوزک کی آواز مزید بلند کر دی۔ کوئی لڑکا ہے جب وہ گاتا ہے، ساون آتا ہے، گمر گمر گم گم۔ نیچے لان میں شوا کی پرفارمنس میں تیزی آ گئی۔ وہ سب آج داجی اور محتشم کے ملتان جانے کی خوشی میں پچھلے لان میں جشن منا رہی تھی۔ اس وقت گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا، اسی لیے راوی چین لکھ رہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے ویڈیو بنا کر ان کے دادا حضور کو واٹس ایپ کر دوں۔ ساتھ کچھ شرارت سوچی اور اس نے واقعی کیمرہ آن کر لیا۔ لیو اٹ یار، اچھی بات نہیں ہے۔ ہادی کو برا لگا۔ بے فکر رہو، نہیں بھجواتا انہیں۔ اب میرے کون سا والی وارث تمہارے پیرنٹس ایسی تکڑی پوسٹ پر بیٹھے ہیں جو ان سے بغیر سوچے سمجھے پنگا لے لوں گا۔ وہ ہادی کے منع کرنے کے باوجود ویڈیو بنانے لگا، جبکہ ہادی اکتا کر گرین ٹی بنانے لگا۔ ساتھ کی بدقسمتی کہ اس گینگ کی ہیڈ در شہوار کی اس پر نظر پڑ گئی، جس کی آئی سائٹ ویسے ہی 6/6 تھی۔ سونے پہ سہاگا کہ وہ ساتھ کے ہاتھ میں سیل فون دیکھ چکی تھی۔ شیم آن یو! وہ نیچے سے چیخی تو ساتھ کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ مارے گئے یار! ساتھ اس کو دھمکی آمیز لہجے پر بکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ان کی تو ایسی کی تیسی ہے، میں پھیر کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے طوبا اور نمیرہ سے اسے منع کر دی، اس نے کسی چھلاوے کی طرح مشترکہ منڈے روبرو کی اور کسی میزائل کی طرح اڑتی ہوئے ہادی کے سٹنگ روم میں پہنچ گئی۔ شرافت سے وہ سیل فون دے مجھے۔
جس میں تصویریں یا ویڈیو بنا رہے تھے ہماری، وہ کمر پر ہاتھ رکھے کینا تو اس نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی تھی جو اس وقت لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کال سن رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر۔ ساتھ فوراً مکر گیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ لوگوں کو شریف گھرانے میں تاک جھانک کرتے ہوئے۔ اس کا کٹیلا جملہ سن کر ہادی کا دماغ گھوم گیا۔ محترمہ، شریف گھرانے کی لڑکیاں کھلے آسمانوں کے نیچے فل میوزک کے ساتھ پرفارمنس نہیں دیتی۔ ہادی کون سا کسی سے کم تھا؟ بے تحاشا غصہ، ضبط اور اشتعال اور غصہ پینے کی کوشش میں درشہوار کی آنکھوں میں لاوا اتر آیا۔ ہم اپنے گھر میں اچھلیں کودیں ناچے گائیں، آپ سے مطلب؟ وہ بے باکی سے گویا ہوئی۔ اور ہم بھی اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑے ہوئے ٹیرس پر، آپ سے مطلب؟ ہادی سیڑھیاں اتر کر بالکل اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، یہ تاک جھانک مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کے دھمکی آمیز انداز پر ہادی کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں۔ محترمہ، یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیجیے گا، ہمارا ٹائم ویسٹ مت کریں، باہر کا راستہ سامنے ہے۔ ہادی کا سرد انداز درشہوار کو سلگا گیا۔ دوبارہ یہ شکلیں مجھے اپنی سائڈ پر نظر آئیں تو داجی سے کہہ کر بوریا بستر ہی گول کروا دوں گی مری سے۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں بولی۔ مری آپ کے دادا کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ لگتا ہے اس شہر میں نئے آئے ہیں آپ، ورنہ ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے۔ وہ تنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ اور لگتا ہے آپ بھی نہیں جانتی مجھے، دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے انشورنس کروا لیجیے گا یا پھر اپنے ہمراہ کوئی وہیل چیئر لے کر آئیے گا، کیونکہ میں بھی زیادہ تر لحاظ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر سٹنگ روم کا دروازہ کھولا اور انتہائی بے رخی سے اس سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ توہین کے گہرے احساس سے درشہوار کا چہرہ سرخ ہوا۔ درشہوار دوستی نبھائے یا نبھائے، دشمنی بہت اچھی طرح نبھاتی۔ وہ جاتی جاتی پلٹی اور متنفر لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ یار، یہ اچھی بات نہیں ہوئی۔ ساتھ سچ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے تمہیں فضول حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ہادی نے اس کی کلاس لی۔ مجھے کیا پتا تھا اس کی اتنی عقابی نگاہیں ہوں گی۔ وہ خوفزدہ انداز میں کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں عقابی نہیں بلکہ زبان کی دھار بھی وزیر آباد کی چھریوں کو مات دیتی ہے۔ ہادی نے مزید اضافہ کیا، اگر اس نے مجھے داجی کو بتا دیا تو؟ اس کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے وہ، جو پہلے انہیں بتایا کہ وہ لان میں کیا کرنا سر انجام دے رہی تھی اور پڑوس کے لڑکے سے تاک جھانک کر رہے تھے۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں پھوٹے گی وہ۔ ہادی کی بات اس کے دل کو لگی۔ پہلی دفعہ اس کی حلق سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ بائی دا وے، تم اتنے خلاف کیوں ہو اس کے؟ سعد مسکرایا۔ مجھے ایسی مردمان لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی جو خواہ دوسروں کے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کریں۔ اس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تو سعد نے شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر، تم تو لڑکیوں کے معاملے میں بھی ویسے ہی ہو۔ اس نے کشن اٹھا کر سر کے نیچے رکھا اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اپنا تو ایک ہی نظریہ ہے۔ ہادی نے ہاتھ میں پکڑا کب میز پر رکھا۔ وہ کیا ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم؟ اس کے ہلکے پھلکے چہرے پر لہجے پر سعد نے بساختہ ہنسا۔ اور تمہارا تو حلقہ یارا ہی مختصر ترین ہے۔ سعد نے اسے چھیڑا۔ ہاں، گنتی کے صرف 3 یا 4 لوگ، زیادہ بھیڑ بھاڑ سے کوفت ہوتی ہے مجھے۔ ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ واقعی محدود حلقہ احباب رکھتا تھا اور زیادہ تر لوگ اسے کم گو، ریزرو اور کسی حد تک روٹ سمجھتے تھے، جبکہ حقیقتاً وہ ایسا تھا نہیں۔ ویسے تم کچھ بھی کہو، لڑکی مزے کی ہے۔ سعد کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پر محمد ہادی کے اندر خطرے کی گھنٹی بہت تیزی سے بجی اور بجتی ہی چلی گئی، کیونکہ سعد سیل فون پر بنائی ہوئی ویڈیو بڑے ذوق و شوق سے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی خاص غذا اس کی اندرونی جذبات کو بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ رات سرد اور سانپ کی طرح بل کھاتی سڑک پر ویران تھی۔ شہزاد کی اسٹیئرنگ پر جمی گرفت خاصی مضبوط تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک اشر برپا تھا۔ گھر میں ٹینا بیگم اور ویسا کے زوردار مارکیٹ کے بعد اس کا دل ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وحشت و بے چینی کسی بھی صورت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ 2 گھنٹے بے مقصد مختلف سڑکوں پر گاڑی گھماتے گھماتے کسی لنک روڈ سے بالکل انجان راستے پر نکل آئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ریزرو پیٹرول پر کا اشارہ دینے والی گاڑی اب فیول ختم ہونے کے بعد احتجاج میں رک گئی تھی۔ شہزاد کے زر جیسی فیول کی سوئی پر پڑی، اس کا دل دھک کر کے رک گیا۔ وہ گاڑی کے رکنے کی اصل وجہ سمجھ چکی تھی اور اس سڑک پر کوئی پیٹرول پمپ تو دور کی بات، کوئی چین پینچ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردیوں کی رات کا گہرا سناٹا اور خاموشی اس ویران سڑک پر کسی آسیب کی مانند پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھا۔ سڑک کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا قبرستان اور بائیں طرف گھنا جنگل تھا اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر۔ چاند کی چاندنی میں ہر چیز پر اسرار لگ رہی تھی اور دور دور تک نظر آتی قبریں شہزاد کے مضبوط اعصاب کے لیے ایک کڑا امتحان بنی ہوئی تھیں۔ اوہ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ گھبرا گئی کیونکہ گاڑی کی فرنٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی نظر ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر پڑ گئی۔ جنگلی گھاس اور خضرو پودوں کے درمیان گھرے قبرستان میں جھینگروں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں عجیب سا دہرا دینے والا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ سناٹا اس جگہ کی ہر چیز کو اپنے پنجوں میں دبائے ہوئے تھا۔
اس نے گھبرا کر اپنا سیل فون اٹھایا اور ٹیا بیگم کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ پاورڈ آف جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے رومی کو کال ملائی اور اس کا سیل فون نان ریسپونڈنگ پر تھا۔ اس کے کانٹیکٹس میں گنتی کے صرف 2-4 نمبر تھے۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ رات کے سیاہ رات کے اندھیرے میں اس کی نظر ایک حوالے پر پڑی۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ ایک ساتھ دھوؤں کے ہولیے والا شخص لالٹین اٹھائے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے سرد موسم میں اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی اور اس کا اوپر والا دھڑ ننگا اور گلے میں ریٹھوں والی مالا تھی۔ اس کے غیر معمولی لمبوترے چہرے کی ابری ہوئی نوکیلی ہڈیاں اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر بخش رہی تھی، جبکہ سر گنجا اور آنکھوں میں بڑی پراسرار سی چمک تھی۔ وہ چلتا چلتا شہزاد کی گاڑی کے بالکل پاس آ کر رکا اور اپنے گلے میں پہنی ہوئی مالا میں سے ایک ریٹھے کو ہاتھ کی انگلیوں سے گھمانے لگا۔ شہزاد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ چاند کی پراسرار چاندنی میں یہ منظر خاصا دل دہلا دینے والا تھا۔ شہزاد کو پہلی دفعہ یہاں کا اندھیرا اور خاموشی غیر فطری محسوس ہوئی۔ اس سادھو نے انگشتی شہادت سے گاڑی کا شیشہ نوک کرتے ہوئے اس خاموشی کی چادر میں شگاف ڈالا۔ شہزاد کی دہشت کی لہریں شہزاد کے وجود میں سرایت کر گئیں۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا مگر گاڑی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ شہزاد نے کھنکیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تیز روشنی میں اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئیں۔ فضا کی گھمپیدہ بوجھل سناٹے میں آئی فون کی گھنٹی کی آواز اسے کسی مسیحا کی مانند اپنے سماعتوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فوراً ہی کال اٹینڈ کی۔ وہ شخص اس کی گاڑی کے شیشے پر جھکا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہزاد کو اپنے دل کی بری طرح سے دھڑکنے کی آوازیں اپنی کنپٹیوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ شہرزاد، دوسری طرف وہی دل چراتا لہجہ تھا جو آج اسے زندگی بخش گیا تھا۔ حمزاد، اس کے منہ سے نکلنے والا یہ نام دوسری جانب موجود شخص کو ڈھیروں توانائی بخش گیا۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں گھر سے باہر راستہ بھول چکی ہوں اور کوئی شخص مجھے خوفزدہ کر رہا ہے۔ اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ کہاں ہو تم؟ لوکیشن بتاؤ مجھے، کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی نرم آواز میں ایک فطری سی پریشانی چھلکی۔ آئی ڈونٹ نو، میری گاڑی کا فیول بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ مسلسل میری گاڑی کا شیشہ نوک کر رہا ہے۔ خوف سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ بی بریو، دروازہ مت کھولنا۔ وہ دوسری طرف ذرا بلند آواز میں بولا، تم ہو کہاں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون سا راستہ ہے؟ شہزاد کا چہرہ دہشت سے لٹھے کی مانند سفید پڑتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کی سچویشن سمجھ چکا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کسی قیمت پر مت کھولنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے دلاسا دیا، پلیز ہیلپ می۔ اس کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے سیل فون کا نیویگیشن سسٹم آن کرو، ہری اپ۔ اسے دیکھ کر لوکیشن بتاؤ اپنی اور پلیز گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنا، وہ فکرمند آواز میں بولا۔ اس نے بڑی تیزی سے گوگل میپ آن کیا اور سامنے ہی اس کی لوکیشن کیانی روڈ کوٹ ہتھیار کے طور پر آ رہی تھی۔ اوہ، تم لنک روڈ پر ہو، ڈونٹ وری، میں ریسکیو کرواتا ہوں تمہیں۔ وہ سیکنڈوں میں اس کی لوکیشن سمجھا تھا۔ فون بند نہ کرنا پلیز۔ شہزاد کے التجائی لہجے پر اس کا اپنی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہاتھ رک گیا۔ وہ اب شاید PTCL فون پر انگلش میں کسی کو اجرت بھرے انداز میں ساری سچویشن بتا رہا تھا۔ دوسری جانب شہزاد پر ایک ایک لمحہ قیامت بن کے گزر رہا تھا۔ شہزاد، ڈونٹ وری، میرا ایک فرینڈ پولیس موبائل بھیج رہا ہے، جسٹ 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ 10 منٹ؟ شہزاد نے خوفزدہ نگاہوں سے باہر کھڑے شخص پر نظر ڈالی جو اس وقت انتہائی بے چین انداز میں ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی کے شیشے پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ شہزاد کی دھڑکنوں میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، اس نے ہمت کر کے چیخ کر کہا۔ گاڑی کے باہر کھڑا شخص چونک گیا جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ کیا ہوا شہزاد؟ وہ ریسیور کی دوسری جانب پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، یہ شخص خواہ سے میرے نرس پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف سے تھوڑا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری، پولیس آتی ہی ہوگی، بی بریو۔ وہ فکرمند لہجے میں اسے حوصلہ دے رہا تھا، جبکہ شہزاد کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان باہر کھڑے شخص کی جانب تھا جسے نظر انداز کر کے وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ اچانک بجلی کی کڑکنے کی آواز پر اسے دہل کر دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا اور اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ شخص جا چکا تھا، چلا گیا وہ۔ شہزاد کی حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ جہاں حمزاد آ جائے وہاں کوئی دوسرا کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے؟ اتنے اعصاب شکن لمحات میں یہ بات وہی کر سکتا تھا۔ وہ لوگ وہاں کیوں نہیں رہے؟ اس کی بات سن کر اس نے انسنی کر کے پوچھا۔ ویسے بھی اسے قبرستان اور دل کے ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ تو وہ اتنی کمزور نرس کی حامل تو نہیں تھی؟ اس کی بات پر وہ خطفت کا شکار ہوئی۔ تم کیسے جانتے ہو مجھے؟ یہ سوال اس بے ساختہ اس کے ذہن میں ابھرا اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے استفسار کرتی پولیس موبائل کی تیز ہارن کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس نے لاشعوری طور پر کال ڈسکنیکٹ کی اور باہر کی طرف
اور اپنی گاڑی کی طرف آنے والی پولیس آفیسر کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کی گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے گھر اور گھر سے بیڈ روم تک پہنچنے کے دوران اس کے اعصاب اچھے خاصے مطمئن ہو چکے تھے۔ گھر میں طوفان گزرنے کے بعد کی بوجھل خاموشی کا راج تھا۔ رومی کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی اور ایک پین کلر کھانے کے بعد اس نے اسٹرانگ سی کافی بنائی اور اپنی بیڈ کی پشت ٹیک لگا کر اپنے بھائی کی رضاعت کو ذہن میں دہرانے لگی۔ کم از کم مجھے اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔ اس نے جلدی سے اپنا سیل فون اٹھایا اور ریسیوڈ کالز میں اس کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ آج کی تاریخ میں مطبوعہ وقت پر آنے والی کال دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ اس وقت تو وہ سخت پریشانی میں یہ نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اب ریسیوڈ کالز میں حمزاد کے نمبر کی جگہ اننون لکھا ہوا تھا اور اس بات نے اسے اچھی خاصی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شامی تو دیکھے گا۔ طوبا نے ہاتھ میں پکڑا کیلا مزے سے کھاتے ہوئے عوام الناس کو آگاہ کیا۔ اس وقت دوئے شوار کے بیڈ روم میں انتقامی ایجنڈے پر ایک گول میز کانفرنس جاری تھی جس میں ایک فول پروف پلان ترتیب دیا گیا تھا اور اس وقت اس پر بحث جاری تھی کہ طوبا کے بیان کردہ خدشے کے بعد ایک لمحے کو کمرے میں مایوسی لپٹی ہوئی خاموشی پھیل گئی تھی۔ ہاں میرو بھیا کی طرف سے تو مجھے بھی خطرہ ہے، دوئے شوار نے کافی کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اس کو تو آج چائے میں کوئی ٹرنکلائزر ڈال کر دیا ہو۔ نمیرہ نے مونگ پھلی سے انصاف کرتے ہوئے منہ پچرا دیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نیند میں بھی اٹھ کر چل پڑے گا کمینہ، طوبا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ دوئے شوار کے سسٹرانہ جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ مانا کہ میرا بھائی واقعی بہت کمینہ ہے، لیکن پلیز اس کے بارے میں منفی رائے کا اظہار یوں منہ بھر کر سرعام نہ کیا جائے تاکہ ان کی اکلوتی بہن کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ سیاہ کارڈیگن کے ساتھ میرون شال اوڑھے دوئے شوار شرارتی لہجے میں گویا ہوئی۔ زیادہ ملکہ جذبات بننے کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو ہم تمہارے بھائی کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ روز اول کی طرح روشن اور کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہوتا ہے۔ نمیرہ کے لہجے پر دوئے شوار کی جذباتی غبار سے ساری ہوا نکل گئی۔ اس کی کمینگیوں پر تو پی ایچ ڈی کا پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے۔ طوبا کے بھی سارے پرانے زخم ایک ساتھ جاگ گئے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے پیاری بہنوں، لیکن تم لوگ کی طرح ہاتھ کھولا رکھو۔ میں بھی بنزے بشر ہوں اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن والی میری گمشدہ غیرت جاگ اٹھی تو نقصان تو ہم تینوں کا ہی ہوگا نا۔ دوئے شوار کی بات پر ان دونوں کو بنا چاہتے ہوئے ہنسی آ گئی۔ 3 سے مجھے یاد آیا، بیا آپ ہی کہاں غائب ہے صبح سے؟ نمیرہ نے کسی چالاک لومڑی کی طرح آنکھیں گھما کر طوبا کی طرف دیکھا۔ وہ داجی سے تازہ ترین بےعزتی کروانے کے بعد 3 روزہ سوگ پر ہیں۔ صبح ہی یہ پریس ریلیز جاری کیا تھا انہوں نے۔ طوبا نے پھلوں کی ٹوکری سے چن کر ایک موٹا تازہ کھینو چھیلتے ہوئے اطلاع دی۔ فی الحال تم یہاں سے نکلو اور جا کر میرے میرو بھیا کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آؤ تاکہ مشن 007 پر کام شروع کیا جا سکے۔ دوئے شوار نے اس کے ہاتھ سے مالٹا چھینا اور واپس پھلوں کی ٹوکری میں رکھ دیا۔ کیوں، تمہیں جاتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا؟ وہ تنزیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے تو اس وقت دیکھتے ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ آج پھر کسی خفیہ مشن پر ہوں، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مجھے نیند کتنی پیاری ہے اور میں وہ صرف اسی صورت میں قربان کرتی ہوں جب میرے اندر کوئی کھلبل مچی ہوئی ہو۔ دوئے شوار اپنی ننھی سی خوبصورت ناک سکوڑ کر بولی۔ ہاں تو میرا چہرہ مبارک دیکھ کر کون سا انہیں لگے گا کہ میں تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں؟ طوبا کون سا کسی سے کم تھی؟ نمیرہ تم چلی جاؤ پلیز۔ دوئے شوار نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے لہجے میں سمو کر اپنی کزن کی طرف دیکھا جو ہنوز مونگ پھلی کے لفافے میں اس امید پر ہاتھ مار رہی تھی کہ شاید کچھ ہاتھ لگ جائے۔ توبہ کرو، ندرت امی کی نظر پڑ گئی تو اپنے گھٹنوں کی مالش کا آرڈر دے دیں گی۔ ویسے بھی آج رات کو ان کے سارے نامعلوم درد جاگ اٹھتے ہیں۔ نمیرہ کے صاف انکار پر دوئے شوار کا منہ بن گیا۔ اب یہ کسی یتیم خانے کے مینیجر جیسی شکل مت بناؤ، جاتی ہوں میں، اور یاد رکھنا نیکسٹ ٹائم میں ہرگز نہیں جاؤں گی شیخ کی غار میں ہاتھ ڈالنے۔ طوبا کو اس پر ترس آ گیا اور اسے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر دوئے شوار مسکرا دی۔ شاباش میری بہن، تم میر ہاؤس کا فخر ہو، آنے والی نسلوں کے لیے بہادری، بیباکی، ہمت اور جرأت کا سمبل ہو۔ دوئے شوار نے لہک لہک کر اس کی گن گانے شروع کیے ہی تھے کہ نمیرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے زبردستی روکا۔ بس بہن، آدھی رات کو اتنے جھوٹ بولنے پر کہیں کوئی زلزلہ نہ آ جائے مری میں، باقی تقریب کسی اور دن کر لینا۔ تم سب لوگ انسانوں کی طرح بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد کر دو، میں ذرا نیچے کی حالت کا جائزہ لے کر آتی ہوں۔ اور خبردار، تم میں سے کسی نے میری پھلوں کی ٹوکری پر ہاتھ صاف کیا۔ طے شدہ پروگرام کے تحت طوبا نے پہلے سر نکال کر باہر جھانکا اور پھر دبے پاؤں دوئے شوار کے بیڈ روم سے نکلی۔ جو دھڑکتے دل اور رسی کام کو ساتھ ہی دل ہی دل میں آلتو جلالتو پڑھتی ہوئی فرسٹ فلور کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اور آج تو ویسے بھی داجی اور طیبہ کی غیر موجودگی میں امن شانتی کا دورہ چل رہا تھا۔ اف! چلتے چلتے اس کا پاؤں سیڑھیوں میں رکھے آرائشی گملے سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گئی اور گرر کو پکڑ کر اسے خود کو گرنے سے بچایا۔ اف! یہ کمبخت دوئے شوار کی انٹیریئر ڈیزائننگ! اس نے غصے میں گملے کو ٹھوکر ماری جو خاصی مہنگی پڑی۔ اس کے پیر کا ناخن ہلکا سے ٹوٹ گیا۔ یہ کیا تم آدھی رات کو کملوں اور دیوار سے ٹکراتی پھر رہی ہو؟
شامی کی آواز سے گویا سورہ اسرافیل پھونک دیا تھا. ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں پلیٹ پکڑی بیٹے فرینچ فرائز کا پہاڑ بنائے. وہ کچن سے نکلتے ہوئے اس کی یہ حرکت نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ اس کے چہرے پر وہی دل چراتی مسکراہٹ تھی جسے طوبہ سخت خار کھاتی تھی. خبیث ابھی تک الو کی طرح جاگ رہا ہے. اسے دل ہی دل میں شامی کو کوسا. یہ دل ہی دل میں کون سا ڈھائی کا پہاڑ دہرا رہی ہو؟ وہ اسی خاموشی پر اتار کر بولا. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ طوبہ کے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا. تکلیف مجھے نہیں تمہیں ہو رہی ہے جو اس طرح لڑا کر چل رہی ہو. حال تو خیر پہلے ہی خراب تھا تمہارا, اب تو چال کی بھی بری حالت ہو گئی ہے. اف کیا بنے گا تمہارا؟ شامی کی زبان پسلی. آج تک کالا باغ ڈیم کا کچھ بنا ہے پاکستان میں؟ طوبہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی تایا کی طرف دیکھا جس کی بولتی نگاہیں اور شرارتی لہجہ اسے سنگا کر رکھ دیتا تھا. ایک دفعہ مجھے حکم کرو, کالا باغ کا ڈیم کیا طوبہ ڈیم بھی بنا دوں گا. وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا چائے کا کپ سائڈ میز پر رکھ کر خود مزے سے فرینچ فرائز کھانے لگا. گرما گرم فرینچ فرائز پر کیچپ کے نقشہ دکھا دیکھ کر طوبہ کے منہ میں پانی آ گیا. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. اس نے دل ہی دل میں یہ منصوبہ یاد کر کے اپنی ہمت خود بندھائی اور منہ میں آئے پانی پر مشرف بند باندھ ہی لیا. اگرچہ یہ انتہائی مشکل کام تھا. ویسے آج کے جنگل میں اکیلے ٹہل کر بھی کا ارادہ ہے تمہارا؟ اگر تم کہو تو میں ساتھ دینے کو تیار ہوں. شامی کی لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی جبکہ طوبہ کی نظریں ہال کمرے میں لگے وال کلاک پر تھیں. ٹائم نیچے تیرے ہاتھوں سے پھسلتا ہی جا رہا تھا. تمہارے یونٹ والے بلاتے کیوں نہیں ہیں تمہیں؟ عورتوں کی طرح آ کر بیٹھ گیا وہ گھر میں. وہ تھیکے لہجے میں ابرو چڑھا کر بولی تو شامی کی حلق سے نکلنے والا کہکا خاصا بلند تھا. اللہ کے فضل سے میرا 2IC بہت مہربان ہے مجھ پر. سوچ رہا ہوں جوائننگ دے کر پھر کسی بہانے واپس آ جاؤں. وہ اسے چڑھانے کو بولا. پتہ نہیں کون سے پاک فوج کے جوان ہوتے ہیں جنہیں محاذ پر جانے کا شوق ہوتا ہے. ادھر ایک ہی نمونہ ہے ہمارے گھر میں جو ہر وقت یہیں مار ترائی کھولے بیٹھا رہتا ہے. وہ سیڑھیاں بڑھواتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف واپس بڑھی اور شامی اس کا ارادہ بھاپ کر بڑی تیزی سے اس کے سامنے آنا کھڑا ہوا. کیا کہا تم نے؟ اس نے لاشعوری انداز میں طوبہ کا بازو پکڑا. وہ سڑپڑا گئی. بازو چھوڑو میرا. اس کے بکھلانے اور نظر چرانے پر وہ ہلکی سی خوشگوار حیرت کا شکار ہوا. میری طرف دیکھ کر بات کرو. اس کے لہجے کی تپش پر ایک پل کو طوبہ کا دل بھی جیسے پھور کھا کر رہ گیا. بولتی کیوں نہیں ہو اب؟ شامی کے لہجے پر طوبہ کے سبھی چہرے کی رنگت ایک پل کو متغیر ہوئی. ہاں بولو, میں نے کون سا غضب رکھا ہے تم سے؟ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چڑھا کر اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی. شامی کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا. کیا واقعی چلا جاؤں واپس؟ شامی نے سرگوشی کی. میری بلا سے. اس نے مزاحی سے قدم اچکا کر کہا. پہلے کون سا میں نے دعوت دے کر بلوایا تھا؟ اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی. ایک وقت آئے گا کہ تم خود منتیں کیا کرو گی میری کہ واپس آ جاؤ اور میں نہیں آؤں گا. وہ گہری نظروں سے سکتا ہوا سنجیدہ ہوا. اور یہ وقت انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا. طوبہ جبراً مسکرائی تو اس کے گالوں پر بڑے گہرے ڈمپل بنے اور شامی کو اپنا دل ان گڑھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. وہ تیز سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھی اور شامی کا میز پر رکھا کافی کا کپ ٹھنڈا ہو کر بد ذائقہ ہو چکا تھا. سرد موسم کی شدت سے زیادہ اس دن کی تلخی نے شہزاد کو تھکا دیا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے آنے والے لمحوں کا خوف کسی زہریلے سانپ کی صورت کنڈلی مار کر اس کے کمرے میں آن بیٹھا ہو. رومیسا کے کارنامے کے اثرات پوری سہگل فیملی کو بھگتنے تھے. اس کے اندر حبس اور گھٹن کا احساس ایک دم ہی بڑھ گیا. اس نے بے اختیار اٹھ کر کھڑکیوں کے بلائنڈز ہٹا کر شیشہ پیچھے کر دیا. باہر ہلکی ہلکی کنبن کے ساتھ موسم سرما کی ٹھنڈی یک ہواؤں نے اس کا استقبال کیا. وہ کچھ دیر آسمان کی تاریکیوں میں اپنی قسمت کے روشن ستارے کو کھوجنے کے بعد تھک ہار کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کے کراؤن سے ٹیک لگا لی. سائڈ میز پر رکھا آئی پیڈ اٹھا کر اسے اپنی فیس بک ID آن کی اور رومی سہگل کے نام سے بنے پیج کو سرچ کیا جو تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے مل گیا تھا. اس پر رومی کی پوسٹ کردہ وہ خرافت چونکہ تو موجود تھی جس کے لیے وہ دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں کر چکی تھی کہ کاش رومی خود اسے ڈیلیٹ کر دے. چند گھنٹوں میں وہ اس پیج پر ہزاروں کی تعداد میں لائکس اور بے شمار فضول کمنٹس کی بھرمار تھی. ہم بھی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں جن چیزوں کو اخلاقیات کے دائرے سے باہر دیکھتے ہیں. اس پر غیر اخلاقی کمنٹس کرنا بھی اپنا قوم کیریا سمجھتے ہیں. شہزاد نے مزاحی سے وہ پیج بند کر کے اپنی پروفائل اوپن کر لی. اچانک اس کی نظر اپنی فرینڈ لسٹ پر پڑی. اس لسٹ میں حمزاد کا نام دیکھ کر اسے شوق لگا. وہ رک گئی. یہ ID اس نے مری کانوینٹ کے زمانے میں بنائی تھی اور لندن جانے کے بعد بند کر دی تھی. پیج میں وہ کبھی کبھار اسے اوپن کر کے سرسری نظر ڈال لیتی تھی لیکن اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے حمزاد نام کی کسی ID کو اپنے پاس ایڈ نہیں کیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا پہلے اپنے اصل نام سے اس کی فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہوا
اور پھر اس نے پروفائل کا نام تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے جلدی اس کی وال چیک کی۔ وہ کبھی کبھار سوشل ایشوز اور ملکی حالات پر انتہائی دلچسپ اسٹیٹس لگاتا تھا، اور اس کے پاس 7 سال سے تقریباً 7 سال پہلے ایڈ ہوا تھا۔ اسی فرینڈ لسٹ میں اس کے اسکول کے زمانے کے کئی کلاس فیلوز موجود تھے جن کے نام اس کے ذہن سے نکل چکے تھے، لیکن اس کی شکل کسی کی شکل تھوڑی بہت یاد تھی۔ کیا یہ لوگ جانتے تھے کہ حمزاد نام کے پیچھے کون ہے؟ اس کے ذہن کی سلیٹ پر ایک سوال ابھرا۔ یقیناً جانتے ہوں گے۔ اس سوچ نے اس کے اندر توانائی کا ایک جہان بھر دیا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی مری کانوینٹ کے زمانے کی فرینڈ رودابا کا نمبر ملایا، جس سے کسی زمانے میں اچھی خاصی فرینڈشپ تھی، اور لندن جانے کے بعد کچھ عرصے سوشل میڈیا پر رابطہ رہا، اور پھر دونوں اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ شیری، تم زندہ ہو ابھی؟ دوسری طرف رودابا اس کی آواز میں خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ زندہ ہوں تو بات کر رہی ہوں نا؟ اس کے والہانہ انداز پر مسکرائی۔ کب آئی پاکستان، اور بیوقوف لڑکی آ کر رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے اصلی بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوئی۔ ابھی آئے ہوئے ٹوٹل 3-4 ہی تو دن ہوئے ہیں مجھے۔ وہ چاہ کر بھی ویسے فرینڈنس کا مظاہرہ نہیں کر پائی۔ نظر تو وہ شروع سے ہی تھی، لیکن اب ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ چلو پھر کل کا لنچ میری طرف، کہیں بیٹھ کر کہیں کانوینٹ کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ رودابا نے فوراً اسے دعوت دے دی، پھر اس نے کچھ سوچ کر قبول کر لی۔ 10-15 منٹ پرانی یادیں دہرانے کے بعد شہزاد نے اچانک وہ سوال پوچھ ہی لیا جس کے لیے اسے کال کی تھی۔ یہ فیس بک کے میوچل فرینڈز میں حمزاد کے نام کی آئی ڈی کس کی ہے؟ شیطان کی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ آئی ڈونٹ نو یار، کوئی کلاس فیل لگتا ہے، سبھی کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ بہت مزے کی پوسٹ لگاتا ہے، اس لیے ابھی تک انفرینڈ نہیں کیا۔ رودابا بڑی لاپرواہی سے بتا رہی تھی۔ لیکن اس طرح اپنی شناخت چھپانے کا فائدہ؟ شہزاد کو مایوسی ہوئی۔ ہو سکتا ہے اسے ہو، ویسے بھی ہر کسی کو اپنی لائف اپنے طریقے سے گزارنے کا حق ہے۔ ہم کسی کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند تو نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ کب پریکٹس اسٹارٹ کر رہی ہو؟ رودابا اپنے محسوس لاپرواہ انداز میں بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ ہاں، سوچ رہی ہوں کوئی فارم جوائن کر لوں۔ شیری نے سنجیدگی سے بتایا۔ اگر ایسا کوئی پروگرام بن رہا ہے تو مجھے بتانا، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ رودابا کے خلوص پر اسے کبھی کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت شہزاد کے روم کا دروازہ ہلکا سا ناک ہوا۔ رومیسا تکی سے انداز سے اندر داخل ہوئی۔ شور، وائی ناٹ۔ اوکے رودابا، کل ملتے ہیں، پھر بات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔ اس نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ کیسے آنا ہوا؟ شہزاد نے دانستہ سباٹ نظر سے رومیسا کو دیکھا۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ رومی نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ شہزاد کا پرسکون انداز اسے مزید اضطراب کا شکار کر گیا۔ اسی بات پر جس میں موم خفا ہے، وہ ہلکے سے جھسک کر بولی۔ تمہیں پتہ ہے رومی، میں کسی کی پرسنل لائف میں اس وقت تک انٹرفیئر نہیں کرتی جب تک وہ چیز کم از کم میری لائف پر افیکٹ نہ کرے۔ تمہاری زندگی ہے، تم اگر ایسے ہی گزارنا چاہتی ہو تو ایز یو وش، تمہیں منع نہیں کروں گی، جیسے میں موم کو نہیں کرتی۔ شہزاد نے اس دفعہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کا دو ٹوک انداز اور سنجیدہ لہجہ رومیسا کے لیے خاصی مایوسی کا باعث بنا۔ تمہیں ماما کی چیپ حرکتوں پر ہرٹ نہیں ہوتی؟ تم ماما کی چیپ حرکتوں پر ہرٹ نہیں ہوتی ہو؟ کیا انہیں یہ سب سوٹ کرتا ہے؟ وہ متنفر لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا تمہیں سوٹ کرتا ہے وہ سب جو تم کر رہی ہو؟ شیری کو الٹا سوال کرنے میں وہ سڑپڑا گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ برا مان گئی۔ انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، شیری نے ان کا دفاع کیا۔ اس ایج میں آئے دن کے اسکینڈلز اور شادیاں تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہیں؟ وہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ لائف پارٹنر کی ضرورت تو ہر انسان کو ہر عمر میں رہتی ہے، اور ان کی بدقسمتی کہ ان کی پہلی اور دوسری شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے ساری خوشیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں؟ وہ جان بوجھ کر ایسے کریکٹروں کو انتخاب کرتی ہیں۔ رومی تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ کوئی بیوقوف انسان ہی جان بوجھ کر اپنے لیے کوئی برا انتخاب کر سکتا ہے، اور کم از کم موم جیسی پریکٹیکل اور پروفیشنل وومن سے میں ایسی چیز کی توقع نہیں کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں ان کی قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ شہزاد نے اس جگہ کھل کر کہا۔ تم موم کو ڈیفینڈ کر رہی ہو؟ وہ بیزار ہوئی۔ نہیں، میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ وہ اپنے ازلی پرسکون انداز میں گویا ہوئی۔ تمہیں نہیں پتہ ان کے یہ فیصلے کتنے برے رہے ہیں میرے لیے۔ وہ ان سے حد درجے خفا تھی۔ انسان کے اپنے فیصلے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اپنے لیے۔ شیری نے اس کی تصحیح کی۔ موم نے اپنی سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر تمہیں اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں انہیں دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا فن آتا ہے۔ وہ اب شہزاد کی طرف سے بدگمان ہوگی۔ تم بھی مجھ سے سب شیئر کر سکتی ہو، ٹرسٹ می، میں تمہیں بھی کبھی برا نہیں کہوں گی۔ شہزاد نے اب اسے نرمی سے گھیرنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناراضگی سے پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی، لیکن شہزاد کو اس احساس نے طمانینت بخشی کہ کم از کم اس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود تھا۔ وہ رومیسا کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔
ڈانسنگ فلور تیز جلتی بجھتی بتیوں کے حصار میں تھا۔ انگلش میوزک کا تیز اور بے ہنگم شور سماعتوں میں پہنچ کر ینگ جنریشن کے جنون اور جوش اور ولولے میں اضافہ کر رہا تھا۔ فلور پر تھرکتی نامناسب لباس سے موجود لڑکیاں دیکھنے والوں کے صبر کا امتحان بن رہی تھیں، اور وہاں موجود سبھی لوگوں کو اپنے اندر ایک حیران سا برپا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سکون کی تلاش میں آئی تھی۔ شہرزاد کا موم کو سپورٹ کرنا اسے بری طرح چبھا تھا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ اس کی بہن کو بھی اسی معاملے میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس کے رویے نے اسے نہ صرف مایوس کیا تھا بلکہ اچھا خاصا ڈپریشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ تبھی وہ رات کے اس پہر اپنی فرینڈ کنزا کے ساتھ کلب میں موجود تھی۔ یہاں آ کر بھی وہ انتہائی ذہنی خدشات کا شکار تھی۔ اسکن ٹائٹ جینس پر پنک شرٹ کے ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا مفلر گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پھوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے 2 دن سے بالکل نہیں سوئی تھی، اور اس وقت کنزا اسے چھوڑ کر کوئی انجوائمنٹ کے موڈ میں تھی۔ تبھی اسے ایک کونے میں اکیلے بیٹھنا پڑا۔ ہائے ہنی، ایک 24-25 سال کا لڑکا لڑکھاتا ہوا اس کے بالکل پاس آن کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر گری لٹ کو چھو کر بدتمیزی سے بولا، ہائے۔ رومی نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ وہ یقیناً نشے میں تھا۔ آؤ جوائن کرو مجھے۔ وہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر ڈانسنگ فلور پر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ رمیسا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ جلا کر اپنا مضبوط بازو اس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ تو بھئی یہاں کیا جھک مارنے آئی ہو؟ اس کا طنزیہ لہجہ رمیسا کو آؤٹ کر گیا۔ اسے گھما کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ یو بچ۔ وہ لڑکا مشتعل ہوا۔ آئی ول کل یو۔ وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ رمیسا کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے 2 فرینڈ درمیان میں آ چکے تھے۔ روہیل، ڈونٹ لوز یور ٹیمپر۔ اس کی ایک فرینڈ نے زبردستی سے اسے پکڑا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ جسٹس محمود کے بیٹے پر؟ اوقات کیا ہے اس کی؟ اس کا لہجہ درست اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ سارا نشہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، اس کی کسی دوست نے التجائی انداز میں رمیسا سے کہا۔ نہیں جاتی، کیا کر لیں گی آپ؟ اس نے بھی ہٹ دھرمی دکھائی، لیکن اس وقت کنزا کو ساری سچویشن سمجھ آ چکی تھی۔ آر یو میڈ؟ رمیسا کی فرینڈ کنزا اسٹیج سے بوکھلا کر اتری اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتی ہوئے باہر لے آئی۔ جانتی ہو وہ جسٹس محمود کا بیٹا ہے، روہیل محمود۔ کنزا نے کھاجامی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جسٹس کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس ہر بیہودہ حرکت کرنے کا پرمٹ ہے۔ رمیسا کی آواز اس کے اتار چڑھاؤ سے اس کے دماغی کھولن کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ تیز بارش میں بغیر کسی سویٹر یا کوٹ کے واقعے میں کھڑی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ اس کا دل ایک دم یہاں کے ماحول سے اچاٹ ہو گیا۔ ادھر دو گاڑی کی کیز، آدھی رات کو مار دو گی کہیں، ویسے بھی موسم اتنا خراب ہے۔ کنزا نے اسے فرنٹ سیٹ کی طرف دھکیلتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور برف رفتاری سے گاڑی مین روڈ پر لے آئی۔ تیز بارش کے تسلسل میں کچھ کمی آ گئی تھی، لیکن اب زیادہ باری کا سلسلہ بھی تسلسل کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں بھی اس موسم میں ڈرائیو کرنا واقعی مشکل تھا، لیکن کنزا بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہی تھی۔ موسم سرما کی سخت اور پھر جمانے والی سردی کو انجوائے کرنے کے لیے چند منچری میدان میں اتر آئے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر اون بینی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رات کے اس پہر ان منچروں نے پیٹرولنگ پر موجود پولیس والوں کو ایک دم پریشان کر دیا تھا۔ یہ سب بڑے گھرانوں کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں جن کو منع کرنا بھی ایک درد سری تھا۔ رمیسا بیگ سے لائٹر نکال کر سگریٹ سے لگانے لگی۔ اس کے اندر اپنی ہی سوچوں کا ایک جہنم آباد تھا جس نے اسے باہر کے موسموں سے تعلق کر دیا تھا۔ اس نے ایک دم ہی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کنزا کو کبھی مبتلا کر گئے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کنزا نے اپنی سائڈ پر لگے بٹن سے گاڑی کا شیشہ فل اوپر کر کے ہیٹر چلایا۔ مجھے سفوکیشن فیل ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ تھکا سا ہوا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ رمیسا؟ جو چاہتی ہو کر لیتی ہو، پھر بھی ریلیکس نہیں ہوتی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ کنزا کے ساتھ اس کی فرینڈشپ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ویسے بھی رمیسا لانگ ٹرم ریلیشن شپ پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ چیزوں کے ساتھ بہت جلد لوگوں کو اور رشتوں سے ودا ہو کر انہیں چھوڑ دیتی تھی۔ یہ اس کی شخصیت کی سب سے بڑی خامی تھی۔ جو چیز اسے زیادہ اٹریکٹ کرتی وہ کچھ ہی دن بعد بے قدری سے اس کے دل میں کمرے میں رول ہی رہی ہوتی۔ پتہ نہیں کچھ کمی ہے، کچھ نہ ہونے کا احساس ہے جو مجھے کھل کر خوش ہونے نہیں دیتا۔ اس نے پہلی دفعہ بے تکلفی سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ مثلاً؟ کنزا نے جیسے ہی گردن موڑ کر رمیسا کی طرف دیکھا، اسے جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی نظر رمیسا کی سائڈ کی کھڑکی سے شیشے سے ہوتی ہوئی باہر سڑک پر جسٹس محمود کی بیٹی کی ہیوی بائک پر پڑی۔ وہ نہ جانے کب سے ان کے تعاقب میں تھا۔ اس نے رمیسا کو بتائے بغیر گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کنزا نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے پوچھا۔ وہ بیک ویو مرر سے روہیل کو دیکھ چکی تھی جو تھوڑا پیچھے لگ رہا تھا۔ تقدیر کا ہاتھ بہت بے رحم ہوتا ہے۔ وہ جن لوگوں پر بردری کے دونوں ہاتھوں سے لڑاتی ہے ان کو بھی کبھی مکمل خوش نہیں ہونے دیتی۔ ان کی زندگیوں کا بھی کوئی نہ کوئی ایک کونا تشنا رکھتی ہے۔
تاکہ لوگ بھکاریوں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے گڑگڑاتے رہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس سے مانگتے رہیں، لیکن پھر بھی خواہشوں کی تکمیل کے زمزم ہر کسی کے جاری نہیں ہوتے۔ کنزا گاڑی چلاتے ہوئے اس کی بڑھاس سن رہی تھی۔ روہیل محمود اپنی بائیک کو دوبارہ اس گاڑی کے عین برابر لے آیا تھا۔ کنزا نے کھڑکی سے دیکھا، وہ اپنی علیحدگی کی جیکٹ سے ایک چھوٹا اور جدید قسم کا پستول نکال رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ باکسر تو وہی ہے اور اس کے ہاتھ میں پستول ہے۔ رومیسا کی بھی اچانک اس پر نظر پڑی اور بکلا گئی۔ ٹیک اٹ ایزی، کنزا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے تسلی دینا چاہی۔ گاڑی روکو، روہیل بلند آواز میں چیخا۔ وہ اپنا پستول والا ہاتھ فضا میں لہرا رہا تھا۔ کنزا نے ایک دم خوفزدہ ہو کر بریک لگائی اور روہیل جو اچانک ہی اپنی بائیک اس کے سامنے لے آیا تھا۔ تیز بارش اور پھسلن زدہ سڑک پر اس کی بائیک آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ان کی گاڑی سے ٹکرائی اور وہ اچھل کر بری طرح سڑک پر جا گرا۔ بارش سے زیادہ تیز اس کے سر سے نکلنے والا خون کا فوارہ تھا۔ اس کا سر بری طرح زمین پر ٹکرایا تھا اور کچھ دیر جھڑپنے کے بعد اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی ہیوی بائیک بھی دور جا گری۔ کنزا اور رومیسا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ پولیس کی پیٹرولنگ پر موجود گاڑی لنک روڈ سے اچانک ہی مین روڈ پر آ نکلی اور انہوں نے روہیل محمود کو اپنی آنکھوں سے ان کی گاڑی سے ٹکرا کر بری طرح سڑک پر گرتے دیکھا تھا۔ دو پولیس آفیسر جلدی سے گاڑی سے اترے اور بڑی سرعت سے روہیل کی طرف پہنچے۔ کنزا اور رومیسا نے بھی گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ ٹھنڈا یخ موسم ان کی رگوں میں خون جما رہا تھا، لیکن وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آئی تھنک ہی از نو مور۔ پولیس آفیسر کے منہ سے نکلنے والے اس فقرے کو سن کر ان دونوں کو لگا جیسے مارگلہ کی ساری پہاڑیاں ان کے وجود سے ٹکرا کر ان کے پرخچے اڑا گئی ہوں، اور وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کے سخت صدمے سے تیز بارش اور زمین پر پڑی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے پیچھے تھا اور موت اس کے تعاقب میں تھی اور جیت اجل ہی کی ہوئی تھی۔